معصومین کو اس نماز میں کتنی لذت ملتی تھی اور کیسے؟ اس نماز میں یہ 2 رکعت نماز اور 3 رکعت نماز اور 4 رکعت نماز اور کہیں کہیں 1 رکعت نماز. ہو سکتا ہے بعض بزرگ لوگ باہر جا کے کہیں کہ مولوی صاحب کو بالکل شریعت نہیں آتی، اس لیے کہ ہم نے سنا ہی نہیں تھا آج تک 1 رکعت بھی نماز ہوتی ہے. لیکن بعض جوان کہہ رہے ہیں کہ ہاں 1 رکعت ہوتی ہے. یہ ہے عزادار، یہ عزادار جوان ہیں جو کہہ رہے ہیں 1 رکعت نماز بھی ہوتی ہے. نماز صبح سے پہلے جو واجب 2 رکعت نماز ہوتی ہے صبح کی، اس سے پہلے 2 رکعت مستحب ہوتی ہے جسے کہتے ہیں نافلہ صبح، اور اس سے پہلے 1 رکعت ہوتی ہے جسے کہتے ہیں نماز وتر. اس سے پہلے 2 رکعت ہوتی ہے جسے کہتے ہیں نماز شفع. اس کے پہلے 8 رکعت ہوتی ہے جسے کہتے ہیں نماز عشاء. تو 1 رکعت ہے نا وہاں کھڑے ہو کر. اور یہ 1 رکعت ایسی ہے، یہ 1 رکعت ایسی ہے کہ پیغمبر نے خاص طور پر کہا کہ کچھ بھی نہ پڑھ سکو نماز شب میں، 11 رکعت نہ پڑھ سکو تو اس 1 رکعت کو پڑھ لینا، اور اس میں تنہا نہ پڑھنا، ساری دنیا کو یاد کرنا. قنوت میں پروردگار کے سامنے کھڑے ہیں رات کی تاریکی میں، ابھی صبح نمودار نہیں ہوئی. آپ کو کیا اعزاز دیا گیا ہے؟ آپ کو کیا اعزاز دیا گیا؟ آپ خود خاکی جاہل. آپ کو نہ کہوں، میں اپنے کو کہوں، برا نہ مان جائے گا، خامخواہ اشارہ کر کے رہا ہوں آپ کو. نہیں آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں، آپ عالم نوری. میں خاکی گنہگار جاہل، کچھ نہیں آتا مجھے، اور مجھے اعزاز کیا دیا گیا؟ تمہیں اجازت ہے رات کی تاریکی میں تنہا مجھ سے مل سکتے ہو. تنہا؟ ارے میں تنہا؟ اتنے حضوری ہے؟ ہاں ہے. اور آنا تو یہ بھی اختیار، اگر تم آ گئے صرف آ جانے کا اعزاز یہ ہے. تنہا موقع ملا تو اعزاز یہ کہ اب صرف اپنے لیے نہ مانگنا، تمہیں بھی دیں گے، اور جس جس کا نام لوگے سب کی مغفرت کرتے چلے جائیں گے. اللہ، کیا عزتیں مل رہی ہیں، کیا عزتیں، کیا عظمتیں، کیا آبرو مل رہی ہے. اور ہمارا اپنے کہ جس کا نام لے لو گے اسے بخش دیں گے. اب یہ جو میں کہہ رہا ہوں بخش دیں گے اتنی گارنٹی کے ساتھ، آپ کہیں گے کس کی دعا قبول ہوئی ہے؟ کہتے ہیں محروم ہیں آپ اثر دعا سے. پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ ارشاد فرماتے ہیں، جب جیسے آج ہمارے پاس لوگ آتے ہیں اللہ کی شکایت لے کر، ایسے ہی حضور کے پاس جاتے تھے کہ میں نے دعا کی قبول نہیں ہوئی. حضور نے فرمایا غلط سمجھتے ہو، خدا نے اگر اذن عطا فرمایا دعا کرنے کا، اذن کے معنی سمجھے؟ ایک تو اس نے کہا کہ مجھ سے دعا کرو، طلب کرو، دعا مانگو، اور اس کے بعد آپ کو جو کچھ فزیکل شکل میں ملا ہے، یہ زبان دی، یہ ہونٹ دیے، یہ ہاتھ دیے، اور میں آپ نے یہ ہاتھ اٹھاتے اٹھاتے شل ہو جاتا، تو آپ دست دعا کیسے بلند کرتے؟ دعا کرتے کرتے زبان میں لکنت ہو جاتی تو آپ حرف دعا کیسے ادا کرتے؟ اور یہ اذن فعلی ہے. ایک تو قانون کی شکل میں کہہ دیا دعا کرو ہم قبول کریں گے، دعا کرو ہم سنتے ہیں، اور پھر اذن فعلی عطا فرمایا. پیغمبر نے جملہ کہا جس نے تمہیں اذن دیا ہے وہ ایسا کریم ہے کہ یہ کہہ کر کے مانگو، کیا محروم رکھے گا؟ اور ہمارے یہاں انٹرنیشنل اسلامک لیگ کی طرف سے اعلان ہو جائے کہ جناب والا کل کی مجلس کے بعد، یہ میں مثال دے رہا ہوں، کل کی مجلس کے بعد یہاں شیرمال تقسیم ہوگی جو اسپیشلی لکھنؤ سے منگائی گئی ہے. مثال ہے صرف. تو ظاہر ہے کہ اگر یہ سنجیدگی سے اعلان کریں گے تو دیں گے یا نہیں؟ ایک انسان، ایک انسانی انسٹیٹیوشن اگر کہے کہ آؤ ہم دیں گے، تو پھر
واقعی کالا کرتا پہنے ہوئے ہیں یا نہیں؟ یہ عزادار ہیں کہ نہیں؟ یہ ہم میں سے ہیں کہ پرائے؟ کوئی فرق نہیں ہوگا. جب یہ بندے فرق نہیں کر سکتے تو وہ رب بلا کر کہاں فرق کرے گا؟ کہ پیغمبر